رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہم رمضان المبارک 1445 ہجری کے عشرۂ مغفرت میں داخل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عشرۂ مغفرت میں جو پہلا دن عطا فرمایا وہ جمعہ کا دن ہے. اور جمعہ کا دن عام حالات میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت اور عطا کا دن ہوتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ یوم الجمعۃ عید المؤمنین، یہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے یہ اہل ایمان کے لیے یوں سمجھو کہ عید کا دن ہے، کیونکہ اس میں اجتماعی عبادت ہوتی ہے، اجتماعی سجدہ ریزی ہوتی ہے. مسلمان غسل کر کے نئے پاکیزہ کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر باقاعدہ پورے تیار ہو کر اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کہ دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ساعت رکھی ہے، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس لمحے بندہ مومن اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اب اس میں علماء اکرام نے، اولیاء اللہ نے، ائمہ دین متین نے اس گھڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی مختلف توجیحات بیان کی. اور بعض علماء کے نزدیک جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو اس کے خطبے، ایک خطبہ دے کر جب بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ان دونوں خطبوں کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، ساعت ہوتی ہے، وہ گھڑی ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا باقاعدہ یہ معمول رہا ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خصوصاً جمعے کے دن، تاکہ شاید ہمیں وہ ساعت نصیب ہو جائے. پھر اسی طریقے سے بعض نے کہا ہے کہ جمعے کے فرائض کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں وہ گھڑی ہوتی ہے. علی ھذا القیاس اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی برکات میں سے ایک برکت یہ بتائی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی برکات میں سے دوسری برکت یہ بتائی ہے. حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام جمعے کے دن مجھے تمہاری طرف سے تحفہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، فرمایا جب وہ مجھ پر محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. میں اپنے اس امتی کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور اس پر خوش ہوتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اس لیے
کوشش کیا کریں کہ اپنی زبانوں کو ہر لمحہ نبی پاک پر درود و سلام سے تر رکھا کریں، اپنے رب کے ذکر سے تر رکھا کریں، کیونکہ جن زبانوں اور جن دلوں میں اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وجود کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس سوچ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی محبت میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی کے لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے نصاب زکوٰۃ پیش کیا تھا، تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر کے غرباء کی، ضرورت مندوں کی جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ اللہ تعالی ہماری نیت کے مطابق ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آج بھی اسی سلسلے کو، جس سلسلے کو میں نے پچھلے جمعے کو چھوڑا تھا، وہیں سے آگے اپنے کلام کو لے کر چلتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کا 3 پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورہ البقرہ، یہ سورہ نمبر 2 ہے، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 تلاوت کی ہے، 274، ورس نمبر 274۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ينفقون اموالهم، جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، باللیل، راتوں کو، والنہار، اور دن کو، سرًا، چھپا کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وعلانیۃً، اور اعلان کر کے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا پسند ہے کہ خدا کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، اور اس میں کنجوسی نہیں کرتے، اور چاہے وہ اپنے آپ کے اوپر خرچ کریں یا اپنی اولاد کے اوپر خرچ کریں یا غرباء اور ضرورت مندوں پر خرچ کریں، اور وہ اپنے مال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دینے والا بنایا ہے نہ کہ لینے والا بنایا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر دنیا میں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں اس آیت کے اندر کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، کتنا بڑا مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اجر رکھا ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مثلا کسی نے صدقہ جاریہ کیا، کوئی مسجد بنا لی، کوئی مدرسہ بنا لیا، یا کوئی ایسا رفائی کام کر لیا کہ جس کے ذریعے وہ بندہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے یا دنیا میں موجود ہے، اس صدقہ جاریہ سے عامت الناس کو فائدہ ہو رہا ہے، مخلوق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں لوگ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے ثواب کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، کہ وہ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، اور ان کا عمل، ان کا ثواب جاری ہو جائے گا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا نہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ ان کا جو اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا صدقہ جاریہ ہے وہ ان کے لیے اجر بن جاتا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274۔ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر سورہ بقرہ
تیسرے سپارے کا پہلا پاؤ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد والی آیت ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقریباً مسلسل 6 آیات ہیں، اس آیت سے پہلے تقریباً پیچھے 6 آیات مسلسل چلی آ رہی ہیں۔ ان 6 آیات کے اندر بتایا تھا کہ صدقہ کرنے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، زکوٰۃ دینے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جو بھی بندہ مال خرچ کرے یا اللہ کے راستے میں جو بھی بندہ عمل کرے، نیکی کی صورت میں کرے، عبادت کی صورت میں کرے، تلاوت قرآن کی صورت میں کرے، سجدے اور جو ہے وہ قیام کی صورت میں کرے، اعتکاف کی صورت میں کرے، حتیٰ کہ ہر وہ عمل جو اس کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلی آیتوں کے اندر کہ انسان کو اپنی نیت کے اندر اخلاص رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جس کی نیت کے اندر اخلاص موجود ہوگا اور اخلاص کے ساتھ لوگوں کو اور اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا اور اللہ کے راستے میں نیکی کی جائے گی اور اللہ کی عبادت کی جائے گی اس اخلاص کے ساتھ کہ خداوند قدوس میرے اس عمل کو دکھاوے سے پاک کر لے، اللہ میرے اس عمل کو بڑھائی سے پاک کر لے، اللہ میرے اس عمل کو تکبر سے پاک کر لے، اللہ میرے اس عمل کو جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ بری نیت سے پاک کر لے۔ فرمایا جب خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ بندہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال کو خرچ کرے گا یا عبادت کرے گا یا نیکی کرے گا اور اس میں لوگوں کو دکھانے یا سنانے کی غرض نہ ہو، صدقات اور خیرات کے بعد فقراء پر احسان جتانا۔ فرمایا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مال تو خرچ کر لیتے ہیں لیکن سارا سال وہ جن غرباء کو ضرورت مندوں کو دیتے ہیں وہ ان کو گنتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کے بعد کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے بعد اس کو احسان جتلانا یا اس کو طعنے دے کر اس کو اذیت پہنچانا اور محض صفائے باطن کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، عطیات کی صورت میں ہو یا صدقہ جاریہ کی صورت میں ہو، فرمایا کہ وہ یہ نیت کر لے کہ یہ خدا نے میرے مال کا وہ سب سے بہترین حصہ تھا جسے اللہ نے اپنے راستے میں قبول کیا، اور نہ صرف اللہ نے اس کو اپنے راستے میں قبول کیا بلکہ یہ میرا وہ خزانہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گیا جو قیامت کے دن میری اعمال کی نیکیوں کے وزن کو بھاری کرے گا، نیکیوں کے وزن کو کیا کرے گا، بڑھائے گا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، دیکھیں دنیا انسان حریص ہوتا ہے، بندہ زندگی میں سوچتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے مال سے اتنی زکوٰۃ نکال کر اتنی زکوٰۃ فلاں غریب کو، فلاں ضرورت مند کو، فلاں ادارے کو دی، اور پھر بندہ اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کے راستے میں دے دی تو یہ دعا کرو کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے، اب اسے قبول بھی فرما۔ فرمایا کہ جو بندہ اس نیت سے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اجر رکھا ہے، اور ایسا اجر رکھا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، دنیا میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دنیا میں خوف کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا جب اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دی تو اس کا مال اب خدا کی حفاظت میں آ گیا۔ اگر اس نے اپنے مال سے صدقہ نکالا تو اس کا مال اور اس کی جان اللہ کی حفاظت کے اندر آ گئی۔ وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، چوری سے، ڈاکے سے، نقصان سے، طوفان سے، تباہی سے، ہر قسم کا ہر وہ اسباب جو انسان کی زندگی میں اس کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، فرمایا جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، چاہے وہ مال تجارت ہو یا قرض کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، فرمایا جب بندہ اخلاص نیت کے ساتھ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے یا صدقات دیتا ہے یا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول کر دے، اور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ صدقہ جاریہ پھر انسان کے عمل کو جاری کر دیتا ہے، انسان کے ثواب کو جاری کر دیتا ہے۔ فرمایا دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں اپنے مال سے زکوٰۃ اور صدقات دینے والوں کو۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ جو زکوٰۃ ہوئی یا صدقات ہیں یا فطرہ ہے یا
جو بھی صدقات کی جتنی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مدات ہیں، ان کے اندر جب بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ جب اس کی اس خلوص نیت کے ساتھ جب خرچ کرتا ہے، فرمایا ایک تو اس کا خرچ کرنا وہ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے اسے مال دیا ہے، یا اللہ نے اسے کاروبار دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اس پر کرم کیا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوا ہے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے، وہ ایک تو اس مال پر کیا کرتا ہے، جب زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقات نکالتا ہے، عطیات دیتا ہے، غرباء ضرورت مندوں کی خدمت کرتا ہے، مدارس اور مساجد کی خدمت کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے مال کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور فرمایا میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے یا اللہ کے دیے ہوئے انعام سے، اللہ کے دیے ہوئے کرم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے نہ صرف مال کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس عمل کو 100 گنا سے 700 گنا سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، نہ صرف اجر عطا فرماتا ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مال کا جو تبادلہ ہوا، وَيَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو پوری کائنات، وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کو کھلاتا ہے، پوری کائنات کو پلاتا ہے، اللہ کے ہاں جو اس کو نہیں ماننے والا ان کو زیادہ دے رہا ہے، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کو ضرورت سے زیادہ عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق کائنات ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے نے اپنے رب کو قرض دیا ہے، حالانکہ قرض جو ہے وہ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے، لیکن یہ وہ قرض ہے کہ جس کے بدلے میں خدا اسے جنت عطا فرمائے گا، جس کے بدلے میں اللہ اس کی نیکیوں کو جو ہے وہ اس کو قیامت کی رسوائی سے خداوند قدوس اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے، اس میں جو ہے جو لوگ اللہ کے اور جن لوگوں کو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس اجر کا اجر معلوم ہوا نا کہ خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اتنا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا بھی دیتا ہے، اس کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے سر سے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی ٹال دیتا ہے، اس کے گھر کے اندر، اس کے مال جان اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ برکات کو پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار کے اندر جب بندہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ پھر کیا فرمایا کہ وہ جب بندہ اس طرح کی نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی اس سے پہلی 6 آیات کے اندر فرماتا ہے کہ پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے، اپنے اس عمل میں اخلاص پر قائم رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے یہاں دیکھا نا ایک مثال مشہور ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یہ بڑے پرانے بزرگاں کی جو مسالہ ہے نا، وہ مسالہ ایویں نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہوتا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نیکی کر کے بھول جا۔ اس سے پہلی 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی طرف تعلیم دیا کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو نا، کسی غریب نو تانا نہیں دینا کہ میں تانوں ہر سال زکات دیندا تہاڈے تے بڑا احسان کردا، کسی ضرورت مند کو اپنے مال اس کی مدد کر کے اس کو تانا نہیں جتلانا، اس کو احسان نہیں جتلانا، فرمایا اس سے تمہاری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں چاہے رات ہو والنہار، چاہے دن ہو، سرن، چاہے اس طرح اللہ کے راستے میں چھپا کر مال کو دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، وعلانیۃً، اور اعلان کر کے اس لیے دیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میں اس لیے اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کر رہا ہوں کہ میری اس ترغیب سے اور یہ کوئی دوسرے کو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب مل جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان کیفیات کے اندر جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ پھر اللہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا گیا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور دنیا میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیا؟ مال کی تباہی کا خوف نہیں، مال کے
ضائع ہونے کا خوف نہیں. کیوں؟ مال کا حق ادا کر چکا ہے. اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ جو ہے وہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا. کیونکہ اس سے پہلے آیات کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ آئے تو نکالنے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ فرض ہے نکالنے کے لیے تیار نہیں، ضرورت مند کی ضرورت سامنے موجود ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی سانس ان کے جسم سے نکل گئی اور وہ مال ادھر ہی رہ گیا. فرمایا وہ مال ان کے لیے حسرت بن جائے گا. لیکن جنہوں نے اپنے مال کا حق ادا کیا، اس کو نصاب کو پہنچ کر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی، اس میں ضرورت مندوں کی، آپ نے دیکھا نا کہ رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر صدقہ فطر کو واجب کر دیا گیا ہے. اور صدقہ فطر کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا، یہ صدقہ فطر ہے 30 روزوں کا. حضور نے فرمایا کہ عید سے پہلے ضرورت مند تک صدقہ فطر پہنچا دو. کیوں؟ فرمایا کہ یہ تمہارے روزے اور تمہاری نمازیں، تمہاری تراویحاں، تمہاری رمضان میں کی ہوئی نیکیاں، فرمایا یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکی ہوئی رہتی ہیں. کیوں؟ اس وقت تک کہ جب تک کہ تم اپنے مال سے صدقہ فطر ادا نہ کرو. آپ مجھے بتائیں پورا مہینہ بندہ نیکی کرے اور آخر بندہ اپنی جیب سے 5 پاؤنڈ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا نہ کر سکے اور اس میں بھی کنجوسی کرے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے یا کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ اطاعت ہے. بندے کو صرف خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے دینے والا بنایا ہے، اور وہ ایک جو غریب ہے جس کو ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ میسر نہیں ہے، کئی دن فاقے سے گزارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہر رمضان جو ہے یہ شہر المواسات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، دوسرے کے دکھوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ جب بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے نا، پانی موجود ہے پی نہیں رہا، بھوک لگی ہوئی ہے کھا نہیں رہا، اور صرف اس لیے یہ نیت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ جب بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہے گا نا، پھر اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. اس لیے فرمایا کہ تم روزہ تم پہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. فرمایا کہ اس کے دل کے اندر جب نرمی پیدا ہوگی تو پھر اس کے دل میں احساس پیدا ہوا. آگے کی صف پور کر دیجیے، آگے صفحہ پوری کرو تب پیچھے لوگوں نے جگہ ملی. تو فرمایا کہ جب بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ روزہ کتنی بڑی شدت کا کام ہے کہ پیاس لگی ہو تو بندہ کو نکاہت آ جاتی ہے، بھوک لگی ہو تو جسم میں کمزوری آ جاتی ہے. تو اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جو پورا دن بھوکے رہتے ہیں، پورا سال بھوکے رہتے ہیں، پورا سال انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا. تو فرمایا کہ بندے کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ضرورت مندوں کی خدمت کرتا ہے اور محتاجوں کی خدمت کرتا ہے، مساکین کی خدمت کرتا ہے، یتاما کی خدمت کرتا ہے، مسافرین کی خدمت کرتا ہے، دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے غریب اور ضرورت مند طلباء کی خدمت کرتا ہے، اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے. تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ چاہے وہ رات ہو یا دن ہو، اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، فرمایا ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اس مال کے خرچ کرنے کا جو اجر دیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقبول اجر ہے کہ فرمایا کہ اب یہ جو آیات ہیں ان کے شان نزول کے متعلق ہمارے فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیات جب نازل ہوئی نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274، فرمایا یہ آیت حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک پرخلوص عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے. آپ نے ایک جگہ مزدوری کی تو آپ کو اس مزدوری کے 4 درہم ملے. کتنے ملے مزدوری میں؟ 4 درہم آپ کو ملے. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر آپ نے غور کیا کہ دیکھو میں اپنے بال بچے کے لیے محنت کرنے کے لیے نکلا
اور میں نے اتنی محنت کی اور میں نے 4 درم کمائے، اور وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، غربا ہیں، وہ جو وہ اپنا وقت کیسے گزارتے ہوں گے، یہ احساس پیدا ہوا دوسروں کا ملائے کائنات کے اندر. تو آپ نے ان میں سے 1 درم رات کو خرچ کیا. کیا کیا؟ رات کو خرچ کیا. 1 درم آپ نے دن کو خرچ کیا. 1 درم آپ نے کسی کو چھپا کر کسی غریب کو دیا، اس طرح دیا کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلا. اور 1 درم آپ نے اعلان کر کے دیا کہ بھائی یہ اللہ کے راستے میں جو فلاں غریب کو دے رہا ہوں، اور تم بھی، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جب اللہ دے تو غربا کا خیال رکھا کرو. یہ سنت الہیہ ہے، سنت مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ترغیب دی ہے. تو مولا کائنات کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل رات کو، والنہار دن کو، سرًا خفیہ طور پر، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر. فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا. اللہ کے ہاں ان کے ہاں بہت بڑا اجر رکھا. تو بندہ یہ چاہے کہ براہ راست خداوند قدوس کا کرم اس کے اوپر ہو، اس کے اوپر فضل ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کی اولاد کی حفاظت ہو، اس کے کاروبار کی حفاظت ہو. تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، صدقات نافلہ کی صورت میں، صدقات واجبہ کی صورت میں اللہ کے راستے میں جب بھی کوئی مال خرچ کیا جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بندے کے عمل کے اندر مکمل طور پر اخلاص ہونا چاہیے. پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین سونے اور چاندی کی صورت میں کنز عطا فرماتا ہے، مال عطا فرماتا ہے، وہ اگر اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے یا صدقات نہیں نکالتے جو خدا نے ان کے مال کا نصاب مقرر کیا ہے، اس میں سے اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، بظاہر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بھائی اپنا مال بچا لیا، اپنا سونا بچا لیا، اتنا لاکھ میری زکوٰۃ نکلتی تھی تو میرے پیسے میں کمی نہیں آئے گی. فرمایا اس نے خسارے کا سودا کیا ہے. فرمایا اگر اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ جو اللہ نے نصاب مقرر کیا ہے، جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، فرمایا اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالی تو فرمایا اس کا مال خدا کی حفاظت میں آ گیا. اب اس کا مال کنز نہیں رہا، اب وہ خزانہ نہیں رہا. فرمایا وہ اس وقت تک کنز ہے، اس وقت تک خزانہ ہے جب تک کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، صدقات ادا نہیں کرے گا، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جو غربا اور ضرورت مندوں کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرے گا. تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن اس کے مال کو جس کے پاس مال موجود تھا تو اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اسی طریقے سے مال موجود تھا تو اتنا بدقسمت رہا کہ حج نہیں کر سکا، حالانکہ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. اچھا بندے، چلو یہ تو بندہ سوچتا ہے نا کہ بھئی میں زکوٰۃ نکالتا ہوں تو شاید کسی دوسرے کو دینی پڑے گی، صدقات نکالتا ہوں تو کسی دوسرے کو دینی پڑے گی. لیکن انسان کی عقل پر دنیا کی دولت کا اتنا پردہ پڑ جاتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جس انسان پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اور حج فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں بندہ اگر صاحب نصاب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کوشش کرے کہ حج کا فریضہ ادا کر لے. فرمایا حج جب بندہ کرتا ہے تو حج کے اوپر جو رقم خرچ ہوتی ہے نا، یہ بندہ کسی اور پہ نہیں خرچا، اپنے آپ پر کرتا ہے. حج کے لیے جو رقم خرچ ہوتی ہے یہ بندہ اپنے آپ پر کرتا ہے. لیکن بعض لوگوں کے دل اتنے تنگ ہوتے ہیں اور ان کے دلوں، ان کی سوچ کے اندر اتنا بخل ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بھائی 5,000 پاؤنڈ 7,000 پاؤنڈ خرچ کر کے میں اگر حج کروں گا تو اتنے پیسہ میرا ضائع ہو جائے گا. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اصل پیسہ تو یہ ہے جو اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا. کیوں؟ فرمایا پوری زندگی کی نیکیاں گناہ جمع ہو جائیں انسان کی،
فرمایا پوری زندگی کے گناہ ایک طرف ہوں، اگر بندہ مثلا 50 سال کے بعد حج کرنے کے لیے گیا، یا 60 سال کے بعد حج کرنے کے لیے گیا، یا 70 یا 80 سال کے بعد حج کرنے کے لیے گیا، جب اس نے حج ادا کیا، وہ میدان عرفات میں پہنچ گیا، اس نے حج کا رکن اعظم ادا کیا، تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ گیا تھا تو اس کے سر پر 60 سال کے گناہ تھے. جب وہ گیا تھا میدان عرفات میں تو اس کے سر کے، اس کے بدن کے، اس کے جسم کے اوپر 70 سال کے گناہ موجود تھے، 80 سال کے گناہ موجود تھے. فرمایا جب وہ اس نے اپنے مال سے حج ادا کر لیا تو فرمایا خداوند قدوس کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے. حالانکہ حج کے اوپر جو اس نے رقم خرچ کی ہے وہ اپنے اوپر کی ہے، لیکن کیوں؟ خدا کی اطاعت میں کی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی میں کی ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یا زکوٰۃ ادا کرنا یا صدقات دینا یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے مال کو خدا کے راستے میں دے کر کبھی کسی غریب کو احسان نہ جتلانا، ورنہ جو دیا ہوا ہے وہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ جب بندہ اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کر کے حج کرتا ہے تو فرمایا اگر 70 سال کے بعد بھی وہ حج کے لیے گیا نا تو حضور نے فرمایا راجع، جب وہ حج کر کے واپس لوٹے گا تو اس طرح ہو جائے گا کہ کا ولدت ہو امہ، خدا اس کے 70 سال کے گناہوں کو اس طرح دھو دے گا، خدا اس کے 70 سال کے گناہوں کو اس طرح مٹا دے گا، خدا اس کے 70 سال کے گناہوں کو اس طرح ریموو کر دے گا، خدا اس کے 70 سال کے گناہوں کو اس طرح واش کر دے گا کہ رجع کا ولدت ہو امہ، جب گیا تھا تو سر پر 70 سال کے گناہ اٹھائے ہوئے تھے، جب واپس وہاں سے لوٹا تو اس طرح لوٹا کہ گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا. یہ خدا کا کرم ہے. بالکل اسی طریقے سے فرمایا جو بندہ اب حج کے لیے کیا کی رقم اپنے اوپر خرچ کی لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت کی تو سارے گناہ معاف. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں مال دے اور تم نصاب کو پہنچ جاؤ، اور نصاب کیا ہے؟ اگر صرف جو ہے وہ کسی بندے کے پاس کوئی سونا ہے، کوئی کاروبار ہے یا کوئی رقم ہے، یا جو بندے جاب کرتے ہیں مثلا جن لوگوں کی تنخواہیں ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں جاتی ہیں تو بندہ اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے، پورا سال اس کا سرکل چلتا رہتا ہے. اب جو رقم اس نے خرچ کر دی اس پر زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کی، اپنے بال بچے پہ خرچ کی، یا اپنی ضرورتوں کو پورا کر دیا. اسلام اس کا تمہیں مکلف نہیں کرتا. اسلام اس کا مکلف کرتا ہے کہ بندہ سال کے بعد حساب کرے اور اپنی ڈیٹ مقرر کر لے. مثلا اس کو آسانی کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا بڑا اجر رکھا ہے. نیکی کا اجر فرض کے برابر ہے اور فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر ہے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اگر تم پر فرض کی ہے تو بندہ اگر رمضان میں ادا کرے گا تو اس زکوٰۃ کا 70 گنا خدا اس کو اجر عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو آج کسی کی تنخواہ ہے، کسی کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جا رہے ہیں تو سال کا حساب کرے کہ سال کے بعد مثلا ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں بندہ جا کر دیکھے کہ پورا سال اس کے اکاؤنٹ کے اندر رقم کا کتنا سرکل رہا ہے. جو خرچ ہو گئے ان کو چھوڑ دے، جو نکل گئے وہ چلے گئے. جو حتیٰ کہ یہاں تک اسلام انسان کو پروٹیکشن دے رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کے اوپر بھی حلال ذرائع سے خرچ کیا، اپنی اولاد پر بھی خرچ کیا، فرمایا سب تو بہترین صدقہ تو وہ ہے جڑا بندہ اپنے بال بچے کو کھلاتا ہے. یعنی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنا بڑا کرم ہے. فرمایا سال کے بعد بندہ حساب کرے، پھر اپنے اکاؤنٹ کا اور اپنی رقم کا حساب کرے کہ میرے پاس رقم کتنی بچی ہے. فرمایا اگر اس کی رقم نصاب کو پہنچتی ہے تو نصاب کیا ہے؟ نصاب یہ ہے 52.5 تولے چاندی کی مقدار. یہ نصاب ہے عام، یہ عام نصاب ہے. ہاں اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی رقم نہیں ہے، کوئی ذرائع نہیں ہے، تو 7.5 تولے سونا کہ اس کے پاس ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا. لیکن اگر کسی کے پاس کچھ رقم ہے، کچھ تنخواہ آ رہی ہے، کچھ کرائے آ رہے ہیں، کئی لوگوں نے اپنے مکانات کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے اپنے پلاٹس کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں، فرمایا سال کے بعد وہ اپنی رقم کا حساب کر کے
وہ حساب کرے کہ اگر اس کی رقم جب سال پورا ہو تو اس کی اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو وہ نصاب کیا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی جو رقم، اور 52.5 تولے چاندی کی رقم کیا ہے 525 پاؤنڈ. کتنی ہے 525 پاؤنڈ. اگر ہم میں سے کسی کے پاس، میں یو کے نصاب کی بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے دنیا کا ہر ملک کا مسلمان اگر وہ پورا سال کا اپنے حساب کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کا نصاب کو پہنچتا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو اس کے ملک کی کرنسی کے مطابق ہوگی، اور یہاں یو کے کی کرنسی کے مطابق 52.5 تولے چاندی کی قیمت 525 پاؤنڈ بنتی ہے. تو اگر 525 پاؤنڈ کسی کے پاس موجود ہیں، سال گزر چکا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، وہاں سے اس کا نصاب شروع ہو جائے گا. پھر اس کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی رقم موجود ہے، یا اس کے پاس رکھی ہوئی جتنی رقم بھی موجود ہے، یا جس ذریعے سے اس نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، بعض لوگ کمیٹیاں ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ کسی کو قرض دے دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ مختلف انداز سے رقموں کو جو ہے وہ پھیلا کے رکھتے ہیں. سارا حساب کرنے کے بعد جتنی رقم بنتی ہے، فرمایا اس رقم میں سے وہ کیا کرے 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. فرمایا کہ وہ پھر اس کا مال کیا ہو جائے گا، اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام. حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا سب سے مضبوط پل ہے. فرمایا جس بندے نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالی، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا. پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر روی عن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر فرمایا کہ ہماری جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل میں، حضور نے فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل کے اندر کیا ہے، فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ تم اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو. کوئی بندہ اگر چاہے کہ میرے اسلام کی تکمیل ہو، میرا اسلام مکمل ہو، تو فرمایا وہ حساب کر کے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے گا. پھر اس میں عن الحسن، آخری حدیث، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنا لو. لوگ تو اپنے مال کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، گارڈز رکھتے ہیں اور ان کو لاکرز کے اندر رکھتے ہیں. فرمایا ایک لاکر اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکال لو، تمہارے مال کی خدا حفاظت کرے. تمہارا مال اگر کسی کے سامنے بھی پڑا ہوگا اس کو نظر نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو. وداووا مرضاکم بالصدقۃ، اپنی بیماریوں کو صدقے کے ذریعے دور کرو. یعنی جو بندہ، اس لیے حضور نے فرمایا کہ الصدقۃ رد البلاء. فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو، مشکل میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال سے صدقہ نکال دیا کرے. فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء. حضور نے فرمایا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ سے ہر وقت دعا مانگا کرو. دعا کے ذریعے اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا کے رکھو. اور کیا فرمایا، اس حدیث میں 3 سبق دیے ہیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ اور اس کے ذریعے مال کی حفاظت کرو، اور اپنی جان کی اور اپنی تندرستی کی حفاظت کے لیے کیا کرو. فرمایا کہ اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں صدقہ نکالا کرو. فرمایا جو بندہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، اس کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خداوند قدوس اس کی جان کی بھی، اس کی مال کی بھی، اس کے کاروبار کی بھی اور اس کی ضرورتوں کی حفاظت کرتا ہے. پھر وہ خدا کے ذمہ ہو جاتا ہے. اور جب بندہ خدا کے ذمہ ہو جائے تو ہمارے بابا جی کہا کرتے ہیں جڑا اللہ اور اس دا رسول دا ہو جائے وہ اس نو کانڈ لگن ہی نہیں دیتے. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم یا سیدی یا